دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دل نہ کسی کا کبھی دکھا، دکھ نہ کسی کو بھی پہنچا، مل جائے گا دل کو سکون، اللہ اللہ کرتا جا۔ کل ہم نے آپ حضرات کا ایک چھوٹا سا پروگرام، دعوتی پروگرام جو رکھا، کیونکہ یہ ایک ہمارے مدرسے کا آغاز ہے اور افتتاح ہے، اس لیے آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ آپ تمام حضرات کا دل و جان سے بے حد ممنون و مشکور ہے، چونکہ ہمارے پاس ایک ہی گھنٹے کا وقت رکھا گیا کہ 10 سے 11 بجے کا وقت یہ ہمارے پروگرام کا وقت ہے، اور تقریباً 10:30 ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ 11 بجے کے قریب ہم اپنا پروگرام ختم بھی کر دیں گے، انشاءاللہ دعا بھی ہو جائے گی 10 منٹ کی بات، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ مختصر دعائیہ پروگرام ہو جائے گا۔ تو زیادہ وقت نہ لے کر آپ حضرات کو یہاں ہم نے مدعو کیا اور آپ حضرات تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن حضرات کو یہ توفیق اور یہ دلوں میں جذبہ پیدا کیا کہ ایک کیوں نہ مسجد اور مدرسے کا، ایک جماعت خانے کا، جہاں نماز پڑھی جائے اور ہمارے گھروں کے بچے دینی تعلیم سے واقف ہوں، اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق جو شامل حال ہوئی، تو پھر اس کا یہاں جو آپ اس دیوار میں، اس ایک ماحول میں بیٹھے ہیں، ایک رونما ہوا۔ اسی جذبے اور شوق کو اور اللہ کی توفیق کو جب شامل ہو گئی اللہ کی توفیق، تو یہاں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس میں یقیناً ہم ان حضرات کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پر توجہ دی اور خاص طور پر یہاں دینی ماحول بنانے کے لیے اور ایک دینی راستہ نکالنے کے لیے جن حضرات نے قربانیاں دی، یقیناً وہ آپ سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حضرات کی عمروں میں عافیت اور ان تمام حضرات کی رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت اور وسعت نصیب فرمائے، اور یقیناً آپ تمام حضرات ان میں شامل ہیں، آپ تمام حضرات ہی ان میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کی عمروں میں عافیت اور آپ کے رزق میں کشادگی اور وسعت نصیب فرمائے۔ تو یقیناً جو ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرنا، نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نمبر 3 وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 ولم یخش الا اللہ، اور نہیں ڈرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ یہ 4 چیزیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور آگے اس کا جو رزلٹ دیا ہے، جو اس کا نتیجہ دیا ہے، وہ یہ ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ہدایت دے، نیک توفیق دے دے۔ اور ہدایت کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں کہ عربی میں جو لفظ ہدایت بولا جاتا ہے، اس کا مطلب اور مفہوم عربی زبان کے اعتبار سے اس کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ میں اس میں سے 2 معنی آپ حضرات کو بتلاتا ہوں جو صاف ہر آدمی کے سمجھنے آنے والی بات ہے۔ ایک ہدایت کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو راستہ بتلایا، اور جیسے کسی نے پوچھا کہ
کہ بھئی فلاں مسجد کا راستہ کس طرف جاتا ہے، تو کسی نے کہا کہ آگے سے آپ اگر سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں گے اور وہاں سے الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے تو آپ کو مسجد نظر آ جائے گی۔ ایک تو یہ ہے ہدایت، یعنی کہ راستہ دکھا دینا، راستہ دکھا دینا، اور ایک ہدایت یہ ہے کہ آدمی کو پکڑ کر کے وہاں تک لے گئے جو آدمی پوچھنے والا تھا کہ میری منزل کدھر ہے، یعنی کہ وہ اگر کسی نے مسجد کا پوچھا آپ سے تو آپ نے اسے ساتھ میں لے جا کر مسجد تک پہنچا دیا کہ یہ مسجد ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا یہ کام ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماں کا ایک راستہ بند کر کے دو راستے کھولتا ہے اور پھر اسے درجہ بدرجہ آہستہ 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 اسے پرورش کی اور پھر بلوغ کی طرف، پھر اسے بڑھاپے کی طرف، اور پھر جو ہے اپنے قریبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریبی قربت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنے مقام کی طرف، جنت کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ہے ہدایت، اور جا کر مسجد تک پہنچا دیا کہ یہ مسجد ہے۔ یہ بھی ہدایت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کا یہ کام ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ماں کا ایک راستہ بند کر کے دو راستے کھولتا ہے اور پھر اسے درجہ بدرجہ آہستہ 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 اسے پرورش کی اور پھر بلوغ کی طرف، پھر اسے بڑھاپے کی طرف، اور پھر جو ہے اپنے قریبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قریبی قربت والے لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنے مقام کی طرف، جنت کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ ہے ہدایت اور تربیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو چار چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے اس آیت سے آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہیں، نمبر ایک جو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں، نمبر دو جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قیام کا مطلب اقام الصلاۃ کا مطلب ادا الصلاۃ نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے نماز پڑھ لی، نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اقام الصلاۃ، آپ نے نماز پڑھی بھی، آپ نے نماز کی دعوت بھی دی، تب ہوا اقام الصلاۃ۔ آت الزکاۃ، آپ نے مکمل سال کا سالانہ آپ نے حساب رکھ کر زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اور نمبر چار ولم یخش الا اللہ، کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا ہے۔ یہ چار چیزیں جو اس آیت کے پیش نظر بیان کی گئی ہیں، تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ امید ہے وہ لوگ ہدایت پا لیں گے، امید ہے وہ لوگ ہدایت پا لیں گے۔ تو یقیناً ہمیں بھی ان چاروں چیزوں کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس کے مفہوم پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک آیت کے مفہوم کو اگر بیان کیا جائے تو اچھا خاصا ایک وقت درکار ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ابھی فی الحال یہ وقت ہے کہ ہم 11 بجے پروگرام کو اختتام کریں گے، تو انشاءاللہ بیانات میں جمعہ کے خطاب میں آپ حضرات یہ بار بار سنتے رہیں گے، تذکرہ ہوتا رہے گا، مذاکرہ ہوتا رہے گا، انشاءاللہ وقت ملتا رہے گا۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارے اس آغاز کو منزل مقصود تک پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس آغاز کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے۔ جی امیر صاحب تھوڑی بیان